لمبے بالوں والی لڑکی، ایک روح کی سچی کہانی۔ اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک پلاٹ پر قائم وہ چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رمیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے اوپر نہ آئی تھی، ورنہ اس کا وقت اچھا گزر جاتا۔ ویسے بھی جب سے سرد موسم کی اندھیری راتیں شروع ہوئی تھی، مالا اوپر کم ہی آتی تھی، کیونکہ اسے سردیاں کچھ خاص پسند نہیں تھی، جبکہ رمیسا تو اس سرد موسم کی دیوانی تھی۔ تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کر اس کا خوف قدرے کم ہوا۔ اس نے کمرے سے نکل کر باہر جھانکا تو اماں ہاجرہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی۔ رمیسا نے کاپی میں کر نکالا، لاؤنج میں رکھا، ٹی وی چلایا۔ ٹی وی کی آواز نے گھر میں پھیلی خاموشی کو ختم کر دیا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ کاپی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی، جہاں کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور وہ وہیں صوفے پر سو گئی۔ رمیسا کی 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر نوید عالم کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، کیونکہ اس کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے پاس لندن رہتی تھی، جبکہ نوید محکمہ گورنمنٹ کا ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تھا، جس کے باعث وہ اپنی نوکری چھوڑ کر لندن جانے پر آمادہ نہ تھا۔ یہی سبب تھا جو وہ اپنا آبائی گھر کرائے پر دے کر خود یہاں شہر کے ایک مہنگے علاقے کے لگژری فلیٹ میں رہائش پذیر تھے، جہاں رمیسا کو اور تو کوئی مسئلہ نہ تھا سوائے اس خالی فلیٹ کے جو اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے عین سامنے تھا۔ اس فلیٹ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس فلیٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں۔ اماں ہاجرہ نے بتایا تھا کہ یہ ہندوؤں کا قدیمی قبرستان ہے۔ چونکہ یہ علاقہ پہلے آباد نہ تھا، لہذا قبرستان بنا دیا گیا، مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزلہ بلڈنگیں بن گئی۔ مگر اس پلاٹ پر موجود وہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ یہ قبرستان کم از کم رمیسا کو ضرور پریشان کر رہا تھا، جبکہ اماں ہاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا، اور نہ ہی کبھی کسی اور بلڈنگ والے نے شکایت کی تھی۔ اس لیے رمیسا بھی خاموش تھی، کیونکہ اسے لگتا کہ شاید یہ پریشانی اس کی اپنی خود ساختہ ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کو کوئی پرابلم نہ تھی کہ رہائشی علاقے میں یہ قبرستان ہے۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں تو چھت پر اکیلے واک کر کے بور ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والا سایہ مالا کا تھا۔ رمیسا اسے دیکھتے ہی کھل گئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ اس کی سفید رنگت میں قدرے پلاہٹ کھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تکی لگ رہی تھی۔ رمیسا نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے۔ مالا کا جواب ہمیشہ اتنا ہی مختصر ہوتا تھا، پھر بھی اس کا ساتھ رمیسا کو کافی اچھا لگتا۔ وہ کافی کم گو سی لڑکی جو شاید فرسٹ فلور کے کسی اپارٹمنٹ کی رہائشی تھی۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن رمیسا اوپر واک کرنے آئی تو وہاں مالا پہلے ہی موجود تھی۔ دبلی پتلی سی یہ لڑکی رمیسا کو دوستی کے لیے اچھی لگی۔
مگر ان دونوں کی دوستی صرف چند تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ رمیسا اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر گئی۔ وجہ شاید ٹائم تھا جو پرواز کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا کہ رمیسا کو اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ واک کے دوران رمیسا اپنے ہاتھ میں پکڑا گرم مونگ پھلی کا لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ سوری، میں مونگ پھلی نہیں کھاتی۔ عجیب لڑکی ہو تم یار، کچھ بھی نہیں کھاتی، نہ مونگ پھلی، نہ ریوڑی، نہ ہی کوئی ڈرائی فروٹ، یہاں تک کہ بنے ہوئے چنے بھی نہیں کھاتی۔ رمیسا جب بھی اسے کوئی چیز کھانے کو دیتی تھی تو وہ ہمیشہ انکار کر دیا کرتی۔ رمیسا کو احساس ہوا کہ مالا شاید ہندو ہے، اس لیے کسی مسلمان کے ہاتھ کا نہیں کھاتی۔ اس نے اتنے ماہ میں آج تک مالا سے کبھی اس کے مذہب کے متعلق نہ پوچھا تھا، کیونکہ اسے اچھا نہ لگتا تھا۔ حالانکہ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے اس قبرستان کے بارے میں پوچھے جو اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اسے کوئی بات نہ لگ جائے، وہ خاموش ہو جاتی۔ اچانک کالے رنگ کا بڑا سا بلّا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو اپنی گہری نیلی آنکھوں سے ان کی جانب ایسے گھور رہا تھا کہ وہ دونوں خوفزدہ ہو گئی۔ جبکہ مالا تو ویسے بھی بلیوں سے ڈرتی تھی، جس کا عملی مظاہرہ کئی بار رمیسا دیکھ چکی تھی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ٹوٹا پھوٹا جملہ ادا کرتی رمیسا کے پیچھے اس طرح چھپ گئی۔ رمیسا نے چپل اتار کر بلے کی جانب پھینکی، وہ فوراً پیچھے کی جانب بھاگ گیا۔ اس کے بھاگتے ہی مالا نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ رمیسا نے پیچھے جا کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سیڑھیاں اترتے ہی ایسے غائب ہوئی کہ رمیسا کو اندھیرے میں نظر نہ آئی۔ مالا کے اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگنے میں وہ دل ہی دل میں ہنس دی اور نیچے اتر آئی۔ جانے کیوں آج رمیسا کا دل چاہا وہ مالا سے اس کی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی سوال کرے۔ شاید لاشعوری طور پر اس کے اندر یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ وہ جانے مالا کون ہے۔ 4 ماہ سے ان کی ملاقات تقریباً روز ہی چھت پر اس طرح ہوتی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ مالا اس بلڈنگ کے کون سے فلور پر رہتی تھی، وہ کیا کرتی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے آج اپنی گفتگو کا آغاز مالا کی ذاتی زندگی کا ارادہ کرتے ہوئے پہلا سوال پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون ہوتا ہے؟ مطلب؟ چلتے چلتے رک کر مالا نے حیرت سے کچھ اس طرح رمیسا کو دیکھا کہ وہ بھی تھوڑا سا گڑبڑا گئی۔ مطلب ہے کہ تم اکیلی رہتی ہو؟ آئی میں تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟ اس کے سارے جملے کا ایک لفظ میں جواب دے کر وہ اس طرح آگے کی طرف بڑھی کہ اس نے مزید کچھ پوچھنے کی خواہش رمیسا کے اندر ہی دم توڑ گئی۔ وہ بولی، میں فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہوں۔ رمیسا کے خاموش ہوتے ہی شاید مالا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر اس کی جانب آتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ اسی ٹائم آسمان پر زور سے بجلی چمکی، ساتھ ہی بادل کے گڑگڑانے کی آواز۔ جیسی ہی مالا نے سنی وہ بچوں کی طرح گھبرا گئی۔ رمیسا نے دیکھا خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے بارش بالکل اچھی نہیں لگتی، بہت ڈر لگتا ہے۔ بارش میں بھیگنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرا سارا جسم جل رہا ہے۔ پانی کی بوندیں مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آگ میں جلنا کتنا ہولناک ہوتا ہے، اس کا تصور ہی میرے سارے جسم میں کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔ آج پہلی بار رمیسا نے اس کو اتنا بولتے سنا تھا، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی رمیسا بالکل سمجھ نہ پائی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے بے ربط جملے کبھی کبھی تو رمیسا کو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ پاگل ہے۔
جیتے جی خود کو آگ میں جلتے دیکھنا، خوبصورت جسم کا آگ کی شعلوں کی نظر ہو جانا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اسی پل بادل ایک بار پھر سے گرجے۔ مالا اس کا جواب سنے بغیر سیڑھیوں کی جانب بھاگی، جبکہ پیچھے کھڑی رمیسا میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آواز دے کر وہ مالا کو روک سکے۔ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا مالا چھت پر نہ آئی تھی۔ ویسے بھی پچھلے ہفتے سے بارشیں ہو رہی تھی، چونکہ وہ اور بہت ساری چیزوں کی طرح بارش سے بھی ڈرتی تھی، اس لیے وہ اوپر نہ آئی تھی۔ مگر اب وہ 2 دن سے بارش بالکل ختم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ اوپر نہ آئی۔ جب شام میں نوید کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اس نے بے اختیار رک کر پلیٹ نمبر 103 پر نظر ڈالی، جہاں بڑا سا تالا اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اتر گئی، اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی بار نوید سے مالا کا ذکر کیا۔ کیا وہ لڑکی ہندو ہے؟ کیوں کہ نام سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، مگر شاید وہ پلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہے۔ وہ کافی دنوں سے اوپر نہیں آئی۔ پلیٹ نمبر 103؟ نوید نے حیرت سے دہرایا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ پلیٹ ایک لمبے عرصے سے خالی ہے۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ نوید وہاں پچھلے 1 سال سے رہ رہا تھا، اس لیے وہ رمیسا کے مقابلے میں بہتر جانتا تھا کہ آس پاس پڑوس میں کون کون رہتا ہے۔ اور پھر گھر واپس آتے ہی وہ اماں ہاجرہ سے مالا کے متعلق پوچھ بیٹھی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں تو گھر سے صرف سودا لینے کے لیے باہر جاتی ہوں، اور آس پاس پڑوس میں میری کسی سے ایسی دوستی کہاں جو میں کسی کے بارے میں کچھ جان سکوں۔ اس کا جواب بالکل درست تھا، وہ تو سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی۔ رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مالا کے متعلق کس سے پوچھے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن تک وہ خود ہی اوپر آ جائے، مگر ایسا بھی نہ ہوا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دن اماں ہاجرہ کو لیے نیچے فرسٹ فلور پر آ گئی، جہاں آمنے سامنے کئی فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ یہاں ہر فلور پر 10 فلیٹ تھے۔ فرسٹ فلور کے 103 فلیٹ کے علاوہ تقریباً سب میں ہی لوگ آباد تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس کا دروازہ بجا کر مالا کے متعلق سوال کریں۔ کچھ دیر وہ کھڑی سوچتی رہی، پھر نیچے اتر کر مین گیٹ کی جانب آ گئی، جہاں موجود سیکورٹی گارڈ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ جیسے ہی رمیسا اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، وہ جلدی سے اٹھتا ہوا بولا، السلام علیکم باجی، خیریت ہے؟ وہ بولی، دراصل مجھے ایک لڑکی کے بارے میں جاننا ہے۔ لڑکی کے بارے میں؟ عبدل نے حیرت سے اسے پہلے دیکھا اور پھر اماں ہاجرہ کو۔ ہاں عبدل بھائی، فرسٹ فلور پر ایک دبلی پتلی سی لڑکی رہتی ہے، جو روزانہ چھت پر میرے ساتھ واک کرنے بھی آتی ہے، مگر وہ کافی دنوں سے نہیں آ رہی۔ عبدل نے پوچھا، کیا آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ اس کا نام مالا ہے، گوری سی ہے، بہت لمبے بال ہیں۔ بہت لمبے بالوں والی لڑکی تو میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، فیصل صاحب کی بیٹی ہے، فلیٹ نمبر 107 میں۔ نام تو مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن بال کافی لمبے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی میری نظر پڑ گئی تھی۔ آپ وہاں جا کر پوچھ لیں، شاید وہ آپ کی مشکل حل کر دے۔ عبدل کی بات سنتے ہی وہ وہاں نہیں رکی، بلکہ تیز تیز چلتی فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 107 کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور بنا سوچے سمجھے بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون؟ دوسری طرف دروازہ کھول کر باہر آنے والی ایک 40 سے 45 سالہ عورت تھی، جو رمیسا کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ السلام علیکم جی، میں مسز نوید ہوں، اسی بلڈنگ کے 3rd فلور پر میری رہائش ہے۔ مجھے دراصل مالا سے ملنا ہے۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنی مدعا بیان کی۔
اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اگلے ہی پل اس کی خواہش کے عین مطابق مالا اس کے سامنے آ جائے گی۔ کون مالا؟ جواب اس کی توقع کے خلاف تھا۔ اب رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ ایک 16-17 سالہ لڑکی اس عورت کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ رمیسا نے دیکھا اس کے لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے جھول رہے تھے، مگر ظاہر ہے وہ مالا نہیں تھی۔ مایوسی کے ساتھ ساتھ وہ شرمندہ بھی ہوئی۔ سوری، دراصل مجھے لگا شاید مالا اسی پلیٹ میں رہتی ہے۔ نہیں، اس پلیٹ میں تو نہیں، یہاں تو میں اور میری اکلوتی بیٹی رہتی ہے۔ جب میرا خیال ہے کہ ہمارے فلور پر مالا نامی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ دراصل مجھے اس نے اپنے پلیٹ کا نمبر 103 بتایا تھا، تو انہوں نے بولا 103 تو پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا ہوا ہے۔ بہت سال پہلے یہاں ایک فیملی آباد تھی، پھر ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، دوبارہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اس خاتون نے رمیسا کو تفصیل بتانا شروع کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمیسا پوچھ بیٹھی، کون سا حادثہ؟ وہ خاتون بولی، سنا ہے ان کی جوان بیٹی کہیں اچانک غائب ہو گئی تھی۔ بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ شاید بدنامی سے بچنے کے لیے اس کے ماں باپ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے کچھ دنوں بعد پلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جب پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی کی تعفن شدہ لاش پڑی تھی۔ اس کی بدبو نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ بولتے بولتے وہ خاتون ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ رمیسا نے پلٹ کر پلیٹ نمبر 103 کے دروازے پر نظر ڈالی، مگر لڑکی تو غائب ہوئی تھی۔ پھر لاش گھر سے کیسے ملی؟ رمیسا نے حیرت سے سوال کیا۔ یہی بات تو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ مرد عورت کون تھی۔ کیا واقعی وہ اس لڑکی کے ماں باپ تھے جو اپنی بیٹی کی لاش کو اس طرح پلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے؟ پولیس کا خیال تھا شاید وہ لڑکی واپس آ گئی تھی جسے اس کے ماں باپ نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا اور لاش کو گھر میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اف، اس قدر صفا کی۔ رمیسا نے خوب سے جرجری لی۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ یہ پلیٹ دوبارہ آباد نہیں ہوا۔ قاتل اسے ویران کر کے نکل گئے اور پھر چاہنے کے باوجود کوئی اسے آباد نہ کر سکا۔ ایک ڈر اور خوف اس پلیٹ کے حوالے سے ایسا لوگوں میں اجاگر ہوا کہ شاید ابھی تک دور نہیں ہوا۔ ارے میں یہاں کڑے کڑے ہی سب باتیں کر رہی ہوں، آپ اندر تو آئیں۔ شاید اس عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ رمیسا کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ نہیں شکریہ، اب میں جاؤں گی، میرے میاں کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ معذرت کرتی ہوں، رمیسا اوپر آ گئی۔ اور پھر کئی دن لگ گئے رمیسا کو وہ کہانی بلانے میں جس کے مطابق پلیٹ سے جوان لڑکی کی بدبو والی لاش ملی تھی، اور شاید اس کے اس طرح مارنے میں سگے باپ کا بھی ہاتھ تھا۔ دنیا اتنی ظالم ہوتی ہے، یہ بات اسے چند گھنٹے پہلے ہی پتہ چلی، جس سے وہ آنے والے کئی دنوں تک سوچ کر بے حال ہوتی رہی۔ رمیسا پلیٹ نمبر 103 کا حادثہ چند ہی دنوں میں بالکل فراموش کر بیٹھی، مگر مالا کی تلاش اس کے وجود کے اندر کہیں انتظار کر رہی تھی کہ شاید کبھی زندگی میں اسے مالا دوبارہ ملے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بلڈنگ میں آنے جانے والی ہر لڑکی کو غور سے دیکھتی۔ کبھی جو کسی ڈپارٹمنٹ سٹور میں جانا ہوتا تو اس کی متلاشی نگاہیں مالا کو کوشتی رہتی۔ سڑک سے گزرنے والی ہر لڑکی میں وہ مالا کو تلاش تھی، مگر مالا نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی کہ ہر بار رمیسا کی تلاش کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی تلاش مالا کے ساتھ لگن اتنی سچی تھی کہ ایک دن وہ اس میں کامیاب ہو گئی۔
مگر ایسی کامیابی جس کے بعد کئی سالوں رمیسا کا یہ دل سوچ کر کانپتا رہا کہ اس نے مالا کی تلاش کی اتنی کوشش آخر کی کیوں۔ وہ جاتی سردیوں کی ایک شام تھی۔ اماں ہاجرہ کو صبح سے ہی نزلہ زکام نے جکڑ رکھا تھا، جس کے باعث وہ اپنی چارپائی پر رضائی اوڑھے پڑی تھی۔ نوید عالم آفس کے کسی کام کے سلسلے میں کل کوئٹہ گیا ہوا تھا اور اس تنہائی میں رمیسا کا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ 2 گھنٹے اس نے لاہور اپنی امی جان اور بہن سے بات کی، پھر جیسے ہی فون بند کیا اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی بیرونی دروازے کے پاس سے گزر کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھا ہے۔ اس کا اندرونی لکڑی کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ اس کے باہر موجود گرل کو وہ ہمیشہ اندر رسے لاک رکھتی تھی۔ تنہائی میں ابھرنے والے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے گرل کے باہر جھانکا۔ ایک بہت لمبے بالوں والی لڑکی تیز تیز اوپر سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ رمیسا کو لگا وہ مالا ہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھے اس لڑکی کے پیچھے لپکی تو اوپر چھت پر جا کر غائب ہو چکی تھی۔ رمیسا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ سر شام ہی چھت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھ کر رمیسا نے جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب موجود بلب آن کیا، اس کی روشنی پوری چھت پر پھیل گئی۔ مالا مالا، اوپر چڑھتے اس نے آواز لگائی۔ اس کی آواز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رمیسا نے تھوڑا مزید آگے بڑھ کر دیکھا، چاروں طرف ایک ہو کا عالم تھا۔ چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر واپس پلٹی تو اس کا پاؤں اس کالے بلے سے ٹکرا گیا جو ہمیشہ مالا کو خوفزدہ کر دیتا تھا۔ بلے نے بلبلا کر رمیسا کی جانب دیکھا۔ اس کی چمکتی موٹی کان جیسے آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ رمیسا ایک خوفزدہ ہو کر نیچے بھاگی۔ کانپتے ہاتھوں سے گرل کا لاک کھولا تو سامنے ہی اماں ہاجرہ کھڑی تھی۔ بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ نوید صاحب کا فون آیا تھا، تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے، انہیں فون کر کے جواب دے دو۔ بات کرتے کرتے اماں ہاجرہ کو احساس ہوا کہ رمیسا کچھ گھبرائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ سب خیر تو ہے؟ جواباً رمیسا نے کچھ دیر قبل والا سارا واقعہ سنا دیا، جسے سنتے ہی اماں ہاجرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بات مانو تو بیٹا اس لڑکی کو بھول جاؤ، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم نے اسے اپنے حواسوں پر پوری طرح سوار کر لیا ہے۔ وہ تمہارے خیالوں سے نکل کر ایک شکل میں ڈل گئی ہے جو تمہیں ہر وقت یہاں وہاں دکھائی دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے اماں آپ درست کہہ رہی ہیں۔ رمیسا نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے شاید وہم ہوا تھا کہ کوئی اوپر گیا ہے، بلا وجہ ہی اوپر بھاگی، شاید دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ اور رات کے کھانے تک وہ شام کا واقعہ بالکل بھول چکی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے نوید سے فون پر بات کی، پھر کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی۔ جب اسی پل باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ رمیسا کافی کا کپ لے کر اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ ابھی اس نے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا سامنے قبرستان کے بیچوں بیچ کوئی کھڑا ہے۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی آڑ میں ہو گئی۔ شاید کوئی چور یا ڈاکو تھا، یا پھر کوئی غریب کچرا چننے والا بچہ جو شاید بارش سے پناہ لینے کے لیے رات کے اس وقت قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ ایسے ہی وقت گزاری کے طور پر رمیسا اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ سایہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان سے باہر نکل آیا، رمیسا نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی جو دھیرے دھیرے چلتی روڈ پر لگے پیلے بلب کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ لمبے سیاہ بال اس کی پشت پر پھیلے تھے۔ وہ یقیناً مالا تھی، جو کہ رمیسا کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا تاکہ مالا کو آواز دے۔
کر اپنی طرف متوجہ کر سکے، لیکن اس کے آواز دینے سے قبل ہی مالا نے پتلی کے کمبے کے پاس کھڑے ہو کر اوپر دیکھا۔ اتنی دور سے بھی رمیسا کو لگا کہ مالا اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مالا کی مسکراہٹ میں نہ جانے ایسا کیا تھا، رمیسا خوف زدہ ہو کر تھوڑا پیچھے ہو گئی، جبکہ اسی پل مالا پلٹی اور سست قدمی سے چلتی قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی فضا میں پھیلا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ رمیسا نے آنکھ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، وہ قبرستان بالکل خالی تھا۔ اف میرے خدا! خوف کی ایک جرجری نے اسے اس طرح اپنی لپیٹ میں لیا کہ وہ کڑے کڑے زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرتے وقت مالا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بارش کی بوندیں میرے جسم پر آگ کی طرح برستی ہیں۔ تم نے کبھی کسی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ جلنے کی تکلیف اور اس کے ساتھ رمیسا بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی امی اور نوید عالم دونوں ہسپتال میں اس کے پاس تھے۔ وقول نوید کہ رمیسا ایک ہفتے بعد ہوش میں آئی تھی۔ وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی وہ یہ چاہ کر بھی کسی کو نہ بتا سکی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر بغیر اس کے کہے اپنا گھر تبدیل کر لیا، اور زندگی میں دوبارہ وہ کبھی اس طرف نہ گئی جہاں آخری بار اس نے مالا کو دیکھا تھا۔ مالا کون تھی؟ کہاں رہتی تھی؟ یہ سب جاننے کی خواہش دم توڑ گئی تھی۔ یہ شاید وہ جان گئی تھی مالا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی۔ اپنا خیال رکھے اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔